آج ہم بات کریں گے ایران کے بارے میں۔ ایران کی تاریخ کیا ہے؟ ایران کا اتہاس کیا ہے؟ جب زمین فارس نے پہلی بار انسانیت کے قدم سنے تو تاریخ نے اپنا سفر شروع کیا۔ ایران صرف ایک ملک نہیں، ایک تہذیب کے نام سے جانا جانے لگا، ایک فسانہ جو ہر دور میں نئے رنگوں کے ساتھ ابھرتا رہا۔ ایران کی مٹی میں صرف اتہاس چھپا ہوا ہے۔ اب جتنا قریدتے جائیں گے آپ کو اتنا زیادہ انسانیت کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا۔ آپ جانیں گے کہ دنیا کی سب سے پرانی اور عظیم سبھیتاؤں میں سے ایک ایران کا گھر رہا ہے۔ ایران کا اصل نام فارس یعنی پرشیا، جسے دنیا نے ایکیمینید ایمپائر کے نام سے پہچانا۔ 550 BCE میں سائرس دا گریٹ، جس کو کوروش کبیر بھی کہتے ہیں، انہوں نے پہلی بار ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جہاں انسانی حقوق کو پہلی بار منظر عام پر لا کر دنیا کے سامنے یہ دکھایا گیا کہ ہر انسان کے اپنے حقوق ہونے چاہیے، جہاں ٹرائبل کلچر سے ہٹ کر ایک شہر بسایا گیا، جہاں ان اعلیٰ اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کویشچنز پوچھنے کی پرمیشن دی گئی۔ لکھت روپ میں یہ بتایا گیا کہ سائرس سلنڈر دنیا کا پہلا ہیومن رائٹس چارٹر بنا، اس وقت جب دنیا جنگلی تھی، اس وقت جب دنیا پہ وہی حقوق، جب دنیا پہ وہی نیم، وہی قانون، وہی قاعدے لاگو ہوتے تھے جو جنگل کے قانون ہوتے تھے، یعنی کہ جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت، وہ انسان اتنا زیادہ ظلم کر سکتا تھا۔ ایران نے انسانیت کی بنیاد رکھی۔ پرسیپولیس ایک شہر بسایا۔ وہ ایک شہر نہیں، ایک خواب کی طرح تھا، ایک سپنے کی طرح تھا، جہاں آرٹ، آرکیٹیکچر اور ادب اپنے اعلیٰ مقام پر تھے۔ اس کا ایک رتبہ ہوتا تھا۔ 7th سینچری میں جب اسلام کا نور دنیا کے سامنے آیا تو ایران نے نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ اسے سنوارا، اسے سنجویا اور اسے ایک الگ طرح کی روح دی۔ ایران سنی اسلام سے صفویٹ کے دور میں شیعہ اسلام کا مرکز بنا، سینٹر آف شیعہ اسلام۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت ایران کے لوگوں کی روح میں جیسے گھل گئی تھی۔ کربلا کا درد ایران کے فنون، نظم اور ماتم میں گونجتا رہا، جو کہ آج تک گونجتا ہے۔ ایران کا علم، اس کا فلسفہ، فلسفی، جیسے ایویسینا، آپ جس کو ابن سینا کے نام سے جانتے ہیں، دنیا کو طب، میڈیکل اور فلسفی کے نئے منظر بخشے۔ ایران نے اسلام کو صرف قبول نہیں کیا، اس میں کلام کا نور بھر دیا۔ آپ اگر پرشین آرکیٹیکچر دنیا کے سامنے دیکھیں گے تو آپ کو پرشین آرکیٹیکچر اپنی الگ طرح کی چھاپ چھوڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ پرشین فوڈ کی بات اگر کریں گے تو اس کے اپنے الگ آپ کو لذیذ ذائقے مل جائیں گے۔ اگر آپ پرشین علم کی بات کریں گے تو فلسفی اور طب میں شاید ہی ایران کا کوئی ایک وقت میں ثانی رہا ہو۔ ایران کو ریسسٹنس اور کولونیل ٹسلز سے بھی بہت گزرنا پڑا ہے۔ 19ویں صدی میں برٹش اور رشین پاورز نے ایک بہت بڑا گیم کھیلا۔ ایران جنگ کا میدان بن گیا، بیٹل فیلڈ بن گیا۔ 1906 کا کانسٹیٹیوشنل ریولیوشن، جب ایران کی عوام نے پہلی بار شاہ کی حکومت کو باندھنا چاہا ایک مجلس شورا سے، جس کو ہم آج کی پارلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن امپیریل فورسز نے کب ہار مانی ہے؟ وہ کیسے ایران کی عوام کو اس بات کا حق دے دیتے کہ ان کو مجلس شورا کے تھرو، اس کے تحت اپنے حاکم کو چوز کرنے کے رائٹ مل جاتے؟ وہ چوائس وہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ 1953 جب ایران کے الیکٹڈ PM محمد موسادیغ نے اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی، یہاں کی کر دیا تھا انہوں نے، تو CIA نے آپریشن ایجیکس چلایا اور انہیں ہٹا دیا گیا۔ شاید وہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں ایران نے اپنی روح سے سوال کیا، آزادی دیتا کون ہے، شاہ یا عوام؟ جواب سب کے سامنے تھا، ایرانی عوام کے سامنے بھی تھا۔ اسلامک انقلاب برپا ہو گیا۔ 1979 کا دور آیا، 1979، ایک نئی افق۔ ایران میں ایک ایسا انقلاب ابھر رہا تھا جو نہ کیول حکومت کو گرانے کے لیے کافی تھا، بلکہ سوچ،
آئیڈیالوجی اور روحانیت کو بہتر کرنے کے لیے بھی ایک نئے عوام لکھ رہا تھا۔ آیت اللہ خمینی ایک روحانی رہنما جس کو ایران نے اپنی آنکھوں سے چوٹی پر پہنچتے ہوئے دیکھا، شاہ کی ویسٹرن پپٹ حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے لگا۔ 1979 میں اسلامک ریولیوشن نے دنیا کو چونکا دیا۔ یہ اپنی طرح کا پہلا ریولیوشن تھا۔ دنیا نے اس سے پہلے ایسے ریولیوشنز کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پہلی بار کسی ملک میں اسلامک ریپبلک کا نظام ماڈرن پولیٹیکل ماڈل کے روپ میں منظر عام پر آ رہا تھا، سرفیس پر آ رہا تھا۔ ولایت فقیہ کا کانسیپٹ آنے لگا، یعنی ایک اسلامک جورسٹ کی لیڈرشپ کا کانسیپٹ ایران کی یونیک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا حصہ بننے کے لیے تیار تھا۔ یہ صرف حکومت کا بدلنا نہیں تھا، یہ عقیدے کے انتقال کی طرح دیکھا گیا۔ جب دنیا نے سمجھا کہ ایران کا انقلاب صرف ایک لمحہ تھا، تب ایران نے دکھایا کہ وہ ایک مستقبل کا منظر تھا۔ آئیے کچھ بات کرتے ہیں آیت اللہ خمینی کے بارے میں۔ امام خمینی صرف ایک سیاسی رہنما نہیں تھے ایران کے لیے یا تمام مسلمانوں کے لیے، وہ ایک روحانی انقلاب کا نام تھے۔ انہوں نے ویسٹرن امپیریلزم، شاہ کی عیاشی اور امریکہ کی غلامی کے خلاف ایک فکری جنگ کا اعلان کیا۔ شاہ نے جس وقت دنیا میں سب سے بڑی پارٹی رکھی، اس کے بعد امام خمینی کا وہ انقلاب سر چڑھ کر بولنے لگا۔ 15 سال کا ایگزائل اور اس کے بعد جب 1979 میں پیرس سے تہران امام خمینی واپس آئے تو 4 سے 4.5 کلومیٹر تک ان ساری سڑکوں پہ صرف انسانی سر دکھائی دیتے تھے۔ حتیٰ کہ امام خمینی جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو اس بھیڑ نے اس دیوانگی کے ساتھ وہ منظر دنیا کو دکھایا کہ ان کو لے جانا مشکل ہو گیا، اور امام خمینی کو اس جگہ سے، اس ایئرپورٹ سے ان کے گھر تک ہیلی کاپٹر سے بھیجنا پڑا۔ یعنی کہ بھیڑ راستہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہر شخص امام خمینی کو دیکھنا چاہتا تھا، ان کو چھونا چاہتا تھا، ان کی پریزنس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ خمینی نے ایک نئی سیاست، ایک نئی سوچ دی۔ ولایت فقیہ کا کانسیپٹ جیسے میں نے بتایا، جہاں ایک فقیہ یعنی اسلامک جورسٹ ملک کا رہنما بنے گا، اس کی یعنی تاکہ حکومت قرآن، عدل اور انصاف کے ذریعے چلے، تاکہ کسی غریب کے ساتھ غریب ہونے کی وجہ سے ناانصافی نہ ہو، تاکہ کسی امیر کے ساتھ امیر ہونے کی وجہ سے اس کو کسی ایسے ظلم کے لیے چھوٹ نہ دی جائے جسے اس کے پیسوں نے خرید لیا ہو۔ اسلام ہمارا دین ہے اور انقلاب اسی دین کا سیاسی مظہر ہے۔ یہ بات امام خمینی نے 1979 کے وقت کہی تھی۔ انہوں نے ایران کو اسلامک ریپبلک بنایا جہاں مجلس، قانون اور سیاسی نظام سب دین کے مطابق ڈھالے گئے۔ پر خمینی کا ایران سیکٹیرین نہیں، انسانیت کا پیغام دینے والا تھا۔ پیلسٹائن کے حق میں بولنا ہو، اوپریسڈ عوام کے لیے تمام طرح کی پالیسیز بنانا ہو، ان کا ہر خطبہ ایک مثال بنا۔ اگر ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کی گئی تو ظلم حق بن جاتا ہے۔ امام خمینی 1989 آ گیا، امام خمینی کا انتقال ہو گیا۔ امام خمینی کے انتقال کے بعد آیت اللہ علی خامنئی نے لیڈرشپ سنبھالی، ان کے اپنے اسٹوڈنٹ۔ خامنئی ایک مفکر، شاعر اور ایک سیاست داں کے طور پر جانے جاتے ہیں، جن کی زبان میں حکمت اور نگاہ میں دور اندیشی پوری دنیا کو صاف نظر آتی ہے۔ ان کی تعلیم اور تحقیقات پر زور دینے والی پالیسیز نے ایران کو نیوکلیئر سائنس، اسپیس ریسرچ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور میڈیسن کے میدان میں دنیا سے آگے لا کر کھڑا کر دیا۔ تمام سینکشنز کے باوجود ایران کو آج خامنئی کی وہ دور اندیشی ہی ہے جس نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ خامنئی نے ایک بار کہا تھا کہ ہم دنیا کو الزام دینا نہیں، مثال دینا چاہتے ہیں۔ خامنئی کا ایران ایک ایسا ملک ہے جو ہر سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل۔ انہوں نے ریسسٹنس کے نئے فلسفے دیے، نئی فلسفیز دی، جیسے آج دنیا ایکسس آف ریسسٹنس کے نام سے جانتی ہے، جس میں سیریا، حزب اللہ، ہوتیز اور تمام پراکسیز کو کھڑے کرنے میں آج کے ایران کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ وہ اس کو اپنے اسٹریٹجک ویژن کا حصہ مانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمام لوگوں کو اس سے اتفاق نہ ہو،
وہ اس سے ایگری نہ کرے، لیکن ایران یہ مانتا ہے کہ آج کے ایران کے ایگزسٹنس کے لیے وہ پراکسیز ضروری ہیں، جیسے امریکہ اپنی پراکسیز بنا کے رکھتا ہے، جیسے یو کے اپنی پراکسیز بنا کے رکھتا ہے، اسی طریقے سے ایران مانتا ہے کہ ہم اپنی پراکسیز بنا کے رکھیں گے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک بار خامنئی نے کہا تھا کہ ہمیں میزائل اور علم دونوں چاہیے تاکہ موقع پر جواب بھی ہو اور انتقام بھی۔ خمینی سے خامنئی تک کا ایک فکری سفر ہے۔ خمینی نے انقلاب دیا، خامنئی نے اس انقلاب کو حکمت اور ہوشیاری سے زندہ رکھا۔ آج بھی ان کا نظام ہر نوجوان کو عزت، وفاداری اور قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہر نوروز، ہر عاشورہ، ہر قدس ڈے ایران میں نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں منایا جاتا ہے۔ اس کی گونج، اس کی فکر بن کر پوری دنیا میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ خامنئی نے ایک دفعہ کہا تھا، ہمیں دنیا کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے اس کے لیے دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے۔ It was a big statement actually۔ ایران کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا ہے، اس پر پابندیاں، اس پر سینکشنز کا طوفان برپا ہو گیا۔ عراق ایران وار 1980 سے 1988 تک چلا، جہاں صدام حسین نے شاید ویسٹ کے اشاروں پر ایران پر جنگ مسلط کی۔ شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ الگ الگ ایکسپرٹس کے اس پہ الگ الگ ویوز ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ صدام کی انٹرنل پالیٹکس اتنی کرمبل ہو چکی تھی کہ اس کو ایران پر اٹیک کرنا پڑا۔ کچھ ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ اس نے ویسٹ کے اشاروں پہ اٹیک کیا۔ لاکھوں شہید ہوئے پر ایران جھکا نہیں۔ پھر آئی نیوکلیئر انرجی کی چنگاری، جسے دنیا نے تھریٹ سمجھا۔ JCPOA یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے لے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے وڈران تک ایران پر ہر وقت پولیٹیکل پریشر رہا، پر ایران نے ہر دفعہ کہا ہم ایک آئیڈیا ہیں، ہم ایک تھاٹ ہیں، ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ ہم اس بہتے پانی کی طرح ہے جس کو آخر میں سمندر کے اندر گھل جانا ہوتا ہے، اور سمندر بھی ہم خود ہیں۔ آج کا ایران تہذیب اور ٹیکنالوجی کا ایک سنگم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آج کا ایران ایک پیراڈاکس ہے، جہاں ایک طرف چاڈور ہے اور دوسری طرف راکٹ سائنس ہے۔ ایران سائنس، ایروسپیس، AI، نینو ٹیکنالوجی، میزائل ڈیولپمنٹ، نیوکلیئر انرجی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پرشین پوئٹری، سنیما اور لٹریچر ریویو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ جب بھی دنیا میں ظلم ہوگا، ایران کے لوگ لبیک کہہ کر خاموشی توڑ دیں گے۔ امید تو ایران سے یہی کی جاتی ہے۔ قاسم سلیمانی جیسے لوگ دنیا کے اندر، جن کو تمام ناموں سے پہچانا جاتا ہے، جن کو ویسٹ کچھ اور کہتا ہے، ساؤتھ کچھ اور کہتا ہے، ایران کے اندر قاسم سلیمانی ریسسٹنس کا سمبل ہیں، جن کو امریکہ نے ایک ڈرون ایئر اسٹرائک میں مار دیا تھا۔ ایران کو اگر میں سمرائز کروں تو ایران ایک تھاٹ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، ایک روحانی اثر کا نام ہے، جسے شاید بوم سے خاموش نہیں کیا جا سکتا، جسے اکانومک سینکشن سے بھولا نہیں جا سکتا۔ ایران وہ مزاج ہے جو جھکتا نہیں، وہ ضمیر ہے جو شاید بکتا نہیں۔ پھر کوئی سائرس ہو یا خامنئی یا خمینی صاحب، ایران ہر دور میں ایک نئی مثال بن کر ابھرتا رہا ہے۔ اگر دنیا کی سیاست ایک شطرنج ہے تو ایران اس رخ کا نام ہے جو اکیلا پوری بازی پلٹ سکتا ہے۔ اس کے اسٹریٹجک پوائنٹس، ایران کے ریسورسز، ایران کی پالیسیز، شاید اگر اس کا ایک کامبو دیکھا جائے تو اپنے آپ میں ایران ایک ایسا دیش ہے، ایک ایسا ملک ہے جو تمام دنیا کے لیے ضروری ہے۔ آپ بنے رہیے انسائٹ وتھ سیف میں، آگے میں شاید اچھی ویڈیوز لانے کی کوشش کروں۔ اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ جے ہند، جے بھارت۔